بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، ان دنوں مجرموں کو پہچاننے اور ان کی شناخت کے لیے جو سب سے اہم چیز کام کرتی ہے وہ ہیں انگلیوں کے پوروں کے نشانات، کہ انگوٹھا لگاتے ہیں۔ یہ ایسا کیوں؟ اس واسطے کہ ہر انسان کی پوروں کے جو نشانات ہیں ایک دوسرے سے بالکل الگ ہیں۔ اسی واسطے انگوٹھا لگا کر یا انگلیوں کے نشانات لے کر مجرموں تک رسائی آسان ہوتی ہے، اور چونکہ ایک انسان کے انگلیوں کے نشانات دوسرے انسان کے انگلیوں کے نشانات سے بالکل الگ ہوتے ہیں، اس لیے شناخت انسان کی ان نشانوں کے ذریعہ ہو جاتی ہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ کس قدر یہ باریک، اہم، مشکل مسئلہ ہے کہ ہر انسان کی انگلیوں کے نشانات الگ ہیں۔ یہ اس خالق کی صنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی انسان کو پیدا کرنے والا ہے اور انسان کے اندر اتنی اہم اور لطیف اور باریک چیزیں بنانے والا ہے۔ اس لیے اس انسان کے مرنے کے بعد جب انسان کو اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کریں گے، یہ عقیدہ ہے اسلام کا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہوگی، حشر ہوگا، نشر ہوگا، اور اس کے بعد ثواب یا عقاب، سزا یا جزا ہوگی۔ اس عقیدے کا انکار جو لوگ کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بتائیے، جب انسان مر کھپ جائے گا، مٹی میں مل جائے گا، ریزہ ریزہ ہو جائے گا، مٹی کا حصہ ہو جائے گا، تو دوبارہ اس کو کیسے زندہ کیا جائے گا؟ یہ جو لوگ منکر ہیں، انکار کرنے والے ہیں، ان کی طرف سے اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک طرف تو تم یہ کہتے ہو کہ پورا وجود دوبارہ پیدا کرنے پہ اللہ تعالیٰ قادر نہیں ہے، بلکہ ہماری قدرت تو یہ ہے، بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ، کہ ہم تو اس پہ قدرت رکھتے ہیں کہ انسان کی انگلیوں کے پوروں کو بھی بنا دیں۔ یعنی گویا یہ پور اور اس کے نشانات ایک مشکل چیز ہے، تو پورا انسان تو ہے ہی ہے، یہ جو مشکل چیز ہے کہ مرنے کے بعد جب دوبارہ زندہ کریں گے تو یہ جو پور ہیں، اس کے جو نشانات ہیں، یہ وہی رہیں گے جو اب ہیں، تو ہم اس پہ بھی پیدا کرنے پہ قادر ہیں۔ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ، بلکہ ہم اس پہ قدرت رکھتے ہیں، پوری طاقت رکھتے ہیں، ہمارے بس میں ہے کہ انسان کے انگلیوں کے پوروں کو بھی ہو بہو جیسا یہ تھا ویسا بنا دیں۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے، اور ہمیں اللہ کی نشانیوں میں غور کرنا چاہیے۔ اللہ کی نشانیوں میں غور کر کے ہم اللہ کی پہچان، اللہ کی معرفت حاصل کرتے ہیں، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور ان چیزوں کی دعوت ہمیں لوگوں کو دینی چاہیے کہ اللہ قدرت والے، عظمت والے، اور ہر اعتبار سے ساری اچھائیاں اسی کے لیے ہیں۔ اسی کو ماننا، اسی کے احکام پہ عمل کرنا اور اسی کے مطابق زندگی گزارنا، یہ ہماری سرشت اور عادت ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خیر کی توفیق عطا فرمائے اور شر سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ رحمتک یا ارحم الراحمین۔